وآتینہم من الآیاتی ما فیہ بلاء مبین، آیت نمبر 33۔ اور ہم نے انہیں اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں دیں کہ جن میں ان کی صریح آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل پر کبھی تو بادلوں نے سایہ کیا، کبھی ان پر منّ و سلویٰ نازل کیا، کبھی سخت پتھروں سے چشمے نکالے، کبھی مادی روحانی نعمتیں ان کے لیے مقدر کی۔ ابتدائی اسلام میں اسلام مخالف طاقتیں بہت زیادہ تھیں۔ سب سے بڑی طاقت جہالت تھی، اور سب سے پہلے اسی بت کو توڑا جانا ضروری تھا۔ اور نور اسلام کا چراغ جب روشن ہوا تو ایک ایسی کتاب خدا نے نازل فرمائی جو نور السماواتی والارض ہے۔ اللہ نے ضلال مبین میں 3 نور ایسے پیدا کیے جنہوں نے جہالت کے اندھیروں میں ہدایت کا چراغ روشن کیا۔ ایک کتاب مبین کا نور جو نور علم ہے، نور مبین ہے۔ دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جنہوں نے علم و عمل سے جہالت کو دور کیا۔ اور تیسرا امام مبین جو ضلال مبین کو دور کرنے کے لیے موجود رہے۔ فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہتے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ تاکہ وہ گواہی دیں۔ مشرکوں کے لیے معاد کا مسئلہ اتنا سنگین مسئلہ تھا کہ سمجھائے بھی نہیں سمجھتے تھے۔ طرح طرح کی صورتیں نکالتے تھے کہ جن سے ان کی نجات ہو جائے اور معاد کا مسئلہ باطل ہو جائے، یعنی اس زندگی کے بعد کی زندگی میں کسی سوال و جواب کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں، کل حساب کا دن ہے، عمل نہیں۔ قیامت کے منکر کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد میں ایک بزرگ شخصیت گزری ہے جس کا نام کلاب تھا، ان کو زندہ کرو کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور آپ کی سچائی کی گواہی دیں۔ اس قسم کی گفتگو کرنے والا ابو جہل تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے کہا کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو اپنے جد قصی بن کلاب کو زندہ کریں، کیونکہ وہ ایک سچا آدمی تھا، ہم اس سے موت کے بعد کے حالات دریافت کریں۔ عرب کے بدو پہلے ہی ہٹ دھرم، ہیلہ باز اور بہانہ تراش تھے۔ یہ گفتگو ایک بہانہ تھی، کیونکہ اگر اعجاز نبی سے وہ زندہ ہو بھی جاتے تب بھی کہہ دیتے کہ یہ تو جادو ہے۔ خدا نے نافرمان قوموں کی مثال دی کہ جس طرح قوم عاد و سمود اور قوم تبع پر عذاب نازل کیا، اسی طرح ہم تمہیں بھی نابود کر دیں گے۔ تبع یمن کے بادشاہ کہلاتے تھے، اور قوم تبع سے حجاز کے لوگ واقف تھے، کیونکہ تبع کی سرحدوں کے ساتھ ہی حجاز واقع ہے۔ قوم تبع کو اس لیے خدا نے مجرم قرار دیا کہ یہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ نہ زندگی بے مقصد ہے، نہ موت بے مقصد ہے۔ زندگی کمائی کے لیے ہے، موت اس کا اجر دینے کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا بھی مقصد ہے۔ جو آخرت کے منکر ہیں وہ دنیا کے بھی منکر ہیں۔ وہ اس دنیا کو لہو و لعب سمجھتے ہیں، اس کی حقیقتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ دنیا چونکہ ان کے لیے لہو و لعب ہے، اس لیے عقل اور سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ اگر عقل سے کام لینے لگیں تو مبدا اور معاد ان کے لیے واضح ہو جائیں گے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کو اٹھائے جانے کا مقررہ وقت ہے۔ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کے لیے یہ آیت دلیل ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جو یوم الفصل ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الفصل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حق کو باطل سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس دن نیک لوگ بروں سے دور ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا ولہم ینصرون، جس دن کوئی دوست اپنے دوست کی ذرہ بھر امداد نہیں کر سکے گا۔ یوم الفصل ایسا دن ہوگا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی فریاد کو نہیں پہنچے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ الا من رحم اللہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک سفر میں تھے، آپ نے اپنے
असहाब से फरमाया कि शब जुमा है, कुरान पढ़ो। आपका एक सहाबी बयान करता है कि जब मैं तिलावत करते हुए इस आयत पर पहुंचा कि क़यामत का दिन वो दिन है जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा सिवाय उनके जिन पर अल्लाह रहम फरमाएगा, तो आपने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम, हम वो हैं जिन पर अल्लाह ने रहम किया है। हम ही वो हैं जिनका इस आयत में इस्तिस्ना किया गया है। हम ही वो लोग हैं जो दूसरे लोगों से बेनियाज हैं। हम अहले रहमत हैं। जो बंदे अल्लाह के औलिया को छोड़कर दूसरों की विलायत को कबूल करेंगे वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेंगे। इन्ना शजरतिज़ ज़क़ूम, बेशक ज़क़ूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा। पिघले हुए तांबे की तरह जो शिकमों में खौलता है, उसे पकड़ लो और जहन्नुम के बीच तक घसीटते हुए ले जाओ। फिर उस पर गर्म पानी जो खौलता हो उसके सर पर डाल दो। वह आज़ाब है, आज़ाब चखो। बेशक तू बड़ा इज़्ज़त वाला और इकराम वाला था। यकीनन ये वही चीज़ है जिसमें तुम शक किया करते थे। सूरह दुखान की आयत नंबर 43 से 50 तक की आयत अबू जहल के बारे में नाजिल हुई। ज़क़ूम के असल माना निगलना है। अबू जहल का असल नाम अमर बिन हश्शाम था। ये इंतहाई ज़ालिम और मुतकब्बिर शख्स था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में ये सरे फहरिस्त था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन हक़ की तबलीग फरमाते तो ये आपकी आवाज़ दूसरों तक न पहुँचे, उसके लिए तरह तरह के तरीक़े इस्तेमाल करता था। कभी शोर मचाता, कभी तालियां बजाता, कभी अपनी कनीज़ों को नचवाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ उनके मजमे में खड़े हुए खुदाए वहदहू ला शरीक के दीन की तबलीग फरमा रहे थे। उनके बुतों को बुरा कह रहे थे, उनके बाप दादाओं को गुमराही के साथ निस्बत दे रहे थे। ये बातें सुनकर वो कुफ़ार बहुत रंजीदा हुए। अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम, इस ज़िंदगी से हमारे लिए मौत बेहतर है। ए गिरोह कुरैश, क्या तुम में कोई ऐसा नहीं है कि मौत के लिए आमादा हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे? उन लोगों ने कहा कि कोई नहीं। अबू जहल ने कहा कि मैं उसको कत्ल करूँगा, नाउज़ बिल्लाह। अगर औलाद अब्दुल मुत्तलिब चाहे तो मुझे कत्ल कर दे या मुआफ़ कर दे। कुरैश ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तमाम अहले मक्का पर तुम्हारा एहसान होगा और हमेशा तुम्हारी याद कायम रहेगी। अबू जहल ने कहा कि वो काबा के गिर्द बहुत सजदे किया करता है। अब वो जिस वक्त काबा के गिर्द आएगा और सजदा करेगा तो मैं एक बड़े पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा, नाउज़ बिल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा के पास आए, तवाफ़ किया, फिर नमाज़ पढ़ी और सर सजदे में रखा और सजदे को तूल दिया। उधर अबू जहल मलऊन एक भारी पत्थर को उठाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया तो देखा कि एक निहायत मस्त ऊँट हज़रत की तरफ से मुंह खोले हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसको देखकर अबू जहल कांपने लगा और पत्थर हाथ से छूटकर उसके पैरों पर गिरा, जिससे पैर ज़ख्मी हो गए और खून जारी हो गया। वो वहाँ से खौफज़दा होकर भागा। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था और उसके साथियों ने कहा कि हमने कभी तेरी ऐसी हालत नहीं देखी। उसने कहा कि मैंने वो कैफियत देखी है जो कभी नहीं देखी थी। मकाम फ़ख्र पर अबू जहल अक्सर कहा करता था कि मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार और पूरे अरब में सबसे ज़्यादा मोहतरम हूँ। जब लफ्ज़ ज़क़ूम कुरान मजीद में नाजिल हुआ तो कुफ़ार कुरैश कहने लगे कि इस किस्म का पौधा हमारे मुल्क में पैदा नहीं होता। तुम में से किसी शख्स को ज़क़ूम के माना का इल्म है? तो वहाँ एक अफ्रीकी शख्स भी मौजूद था। उसने कहा कि हमारी ज़बान में ज़क़ूम के माना खजूर और मक्खन है। शायद उसका मकसद भी मजाक उड़ाना था। अबू जहल ने यह बात सुनी तो उसने मजाक के तौर पर अपनी कनीज़ को बुलाया और कहा कि थोड़ा मक्खन और खजूर ले आओ ताकि उससे ज़क़ूम बनाएं। चुनांचे ज़क़ूम तैयार किया गया। वो लोग उसको खाते भी जाते थे और मजाक भी उड़ाते जाते थे और कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से हमें डराता है। ये काफिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे। अल्लाह ताला ने उनको असीम से ताबीर किया है। असीम के माना गुनाहगार के हैं। ऐसा शख्स जो हर वक्त गुनाह में गर्क रहता है, गुनाह ही के बारे में सोचता है और गुनाह ही के अमल सर अंजाम देता है। आयत में कुफ़ारों को खुदा ने गुनाहगार कहा जो हर वक्त कुफ्र व शिर्क में गर्क रहते हैं। ऐसे लोगों का खाना थोहर का फल होगा जो हलक से नीचे नहीं उतरेगा। गुनाहगार लोगों को जब खाने के लिए ज़क़ूम दिया जाएगा वो उसको निगलेंगे तो ये मुश्किल से खाया जाएगा।
اور جب یہ معدے میں اتر جائے گا تو پگھلی ہوئی دھات کی طرح معدے میں ابلنے لگے گا۔ جب گنہگار زقوم کھائیں گے تو یہ ان کے پیٹ میں اس طرح ابال کھائے گا جیسے پگھلی ہوئی دھات ابالا کھاتی ہے، اور غذا بننے کی بجائے دکھ درد کا سبب بن جائے گا۔ اس مجرم کافر کو پکڑو اور دوزخ کے بیچ میں پھینک دو۔ اس آیت میں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنی تقدیر میں جہنم کا عذاب لکھ چکے ہیں۔ ان کو کھانے کے لیے پہلے زقوم دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں گرم پانی کی طرح ابلتا رہے گا، جس طرح پگھلی ہوئی دھات۔ اس سزا کے بعد جہنم پر مامور فرشتے یہ حکم پائیں گے کہ ان گناہگاروں کو، ان کافروں کو جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو۔ جہنم کے درمیان پھینکنے کا مقصد اور زیادہ حرارت والی آگ میں سزا دینا ہے اور ہر طرف سے آگ کی اذیت دینا ہے۔ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا عذاب ڈالو۔ اس سے کہا جائے گا کہ مزہ چکھو، کیونکہ تو اپنے خیال کے مطابق زبردست، طاقتور اور قابل احترام تھا۔ یہ وہی چیز ہے جس میں تم لوگ ہمیشہ شک کیا کرتے تھے۔ قیامت کا آنا اور پھر سے زندہ کیا جانا ایک حقیقت ہے جس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت والی ہوتی ہے۔ اس پر یقین رکھنا آخرت کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، مگر وہ دوبارہ کی زندگی اور عذاب پر شک کرتے ہیں۔ جب ان پر جہنم کا عذاب ہوگا تو ان کا شک دور ہو جائے گا۔ جہنم کا انکار بھی غرور اور تکبر کی وجہ سے تھا۔ جب جہنم کا عذاب ان مغرور لوگوں کے سامنے مجسم ہوگا تو ان کا یہ شک دور ہو جائے گا۔ جس طرح یہ لوگوں کے جسم و روح کو جلایا کرتے تھے، اب ان کو قہر خدا میں خود جلایا جائے گا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ابو جہل انتظار کرو، انتظار کرو۔ یہ سن کر ابو جہل ناراض ہو گیا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگا کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا غالب اور کریم کوئی نہیں۔ مجھے کس بات کی دھمکی دے رہے ہو؟ نہ تو تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تمہارا صاحب یعنی خدا میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اس تکبر کا یہ عالم تھا۔ میں مکہ کی تمام دھرتی میں سب سے زیادہ طاقتور، صاحب احترام شخصیت ہوں، صاحب عزت و کرامت ہوں۔ جب اس ابو جہل کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا اب اس احترام کا ذائقہ چکھو، اور تم جو سرزمین مکہ کے مغرور شخص تھے اب جہنم میں اپنی عزت کو خاک میں ملتا دیکھو، اور اب اس آگ میں جلو اور اس عذاب کا مزہ چکھو۔ ان المتقین فی مقام امین، اہل تقوی مقام امن پر ہوں گے۔ جو بھی مومن خدا کی رضا و قضا پر راضی رہے تو خدا اسے امن و امان میں رکھے گا۔ اللہ کا فرمان ہے اہل تقوی مقام امن پر ہوں گے۔ وَزَوِّجْنَاهُم بِحُورٍ عِین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادیاں کریں گے۔ آیت نمبر 54۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت علی علیہ السلام کو بھیجے گا۔ آپ انہیں ان کے گھروں میں ٹھہرائیں گے اور حوروں سے ان کی شادی کریں گے۔ خدا کی قسم، علی ہی اہل جنت کی جنت میں شادی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ علی علیہ السلام کی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے یہ کام ان کے سپرد فرمائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے فرمایا، تم لوگ طیب ہو اور تمہاری عورتیں طیبات ہیں۔ ہر مومن عورت بڑی آنکھوں والی حور ہے اور ہر مومن صدیق ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ جو بھی مومن 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھ کر حور عین سے شادی کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی حور سے ضرور کرے گا اور یہ اس کا مہر ہوگا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو وحی فرمائی کہ مومنات کا حق کے مہر 500 درہم مقرر فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 درہم مہر کو سنت قرار دیا۔ اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے اس کی لڑکی کا رشتہ طلب کرے اور وہ 500 درہم حق مہر کی پیشکش کرے لیکن عورت کا ولی اسے رشتہ نہ دے تو اس نے مومن بھائی کے حق میں نافرمانی کا ثبوت دیا ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ خدا اس کا نکاح حور العین سے کرے۔